اگر تم سچوں کے ساتھ نہ ہوئے تو تم رسوا ہو جاؤ گے. تو پھر ہوتا کیا ہے, دوست میں پھر تھوڑی سی بات ہو جائے نا, جب ہماری دوستی کا معیار دنیاوی خواہش ہوگی نا, تو پھر تھوڑی سی بات ہو جائے گی تو پھر پرانی ساری باتیں بھول جائیں گی. ہو سکے گا جو میں نے فلاں تجھے چیز دی تھی وہ مجھے واپس کر, میں نے جو فلاں چیز دی وہ مجھے واپس کر, میں نے تجھے اتنے پیسے بھی دیے تھے, میں نے تجھے فلاں چیز بھی کھلائی تھی, وہ سارے پیسے مجھے واپس کر. یہ دوستیاں, رشتہ داریاں کیا ہے, ہمارے رشتہ داری کا معیار کیا ہے, حقیقت میں بیان کرتا ہوں. ہم رشتہ دار آپس میں ملتے ہی اس لیے ہیں, ایک دوسرے کو چیزیں اس لیے دیتے ہیں, اس نیت پر دے رہے ہوتے ہیں آج میں اس کو دوں گا نا کل مجھے بھی اس طرح کی ملے گی. شادی بیاہ پر جاتے ہیں, پیسے کس لیے دیتے ہیں, 5,000 دے رہے ہیں, چلو کوئی نہیں کل واپس ہی آ جانا. شادی کے موقع پر مشین دے رہے ہیں یا فرنیچر دے رہے ہیں, اور نیت کیا ہے, کوئی نہیں کل تو واپس ہی آ جانا. یہ رشتہ داری کا معیار ہے ہمارا. اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ آپس میں پیار کرنا ہے, کوئی چیز دینی ہے تو صرف میری رضا کے لیے. اور جب یہ رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے نا تو پھر ہوتا کیا ہے, نہیں ملنا تو نہ ملے, لیکن جی ایسی مشین دیتی تھی نا وہ پیسے واپس کرتے سن, جی ایسی فرنیچر لے کے دیتا سی وہ فرنیچر دے دے جو پیسے سن واپس دے دے. یہ رشتہ داری ان کا معیار ہے. یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اپنی جو رشتہ داریاں وہ اللہ کی رضا کے لیے نبھا رہے ہیں کہ دنیا داری کے لیے. اور بڑا دکھ ہوتا ہے ان باتوں پر کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رشتہ داریاں جوڑو. ایک تو ہم جوڑتے نہیں ہیں, توڑ دیتے ہیں, اور اگر جوڑتے بھی ہیں صرف دنیاوی لالچ کے پیچھے, دنیاوی غرض کے پیچھے. تو جب دنیاوی غرض کے پیچھے ہم رشتہ داریاں جوڑیں گے تو جب پھر یہ ٹوٹیں گی تو بڑی تکلیفیں ہوں. خدا را ان باتوں کو سمجھیں, سوچیں, اپنے جو دوست ہیں ان کو دیکھیں کہ میرے دوست کس طرح کے ہیں. کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو اللہ کے نیک بندے ہیں, جو اللہ کے قریب ہیں, جن پر اللہ راضی ہے اور وہ اپنے رب کی رضا میں خوش رہتے ہیں. کیا میری زندگی میں کوئی ایسا دوست ہے